امیونٹی رکھی ہے جو اس بیماری کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن اسی بیماری اور اسی باڈی امیونٹی کی جو آٹو امیون سچویشن ہے یہ وہ ہوتی ہے جب وہی سیل جو آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہیں جب وہ آپ کی باڈی کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں. یعنی وہ بجائے اس کے کہ باڈی کو جراثیم کے خلاف مدافعت کریں یا ریزسٹ کریں، وہ باڈی کے خلاف ہی ان کی جو کاؤنٹنگ ہے، ان کا جو انفلوئنس ہے وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ باڈی کو اندر سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ڈاکٹرز کو اگر ان کو بات سمجھ آ جائے تو وہ سب سے پہلے اس انٹرنل فورس کو جو کہ اندر باڈی کو ڈیمیج کر رہی ہے پہلے اسے بیلنس کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اصلی کام کی طرف آئے، نہ کہ وہ ڈسٹروائے کرنا شروع کر دے. یہ تو ہو گیا جو باڈی کا ہے. ہمارے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں پر جو سائیکالوجیکل اور جو ڈارک نائٹ جو ہماری اسپرچول نائٹ ہوتی ہے، جس میں ہم اپنی زندگی کے ایسے حالات میں سے گزر رہے ہوتے ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ there is no hope، میرے لیے کوئی امید نہیں ہے، میرے لیے کسی قسم کی لائف نہیں ہے، میرے پاس کسی قسم کا نیا پلان نہیں ہے، اور میری زندگی جو ہے وہ ڈیڈ اینڈ کے اوپر آ گئی ہے، اور اب بس مجھے مر جانا چاہیے یا مجھے اپنے آپ کو کٹ کر لینا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو ٹوٹلی طور پر آئسولیٹ کر لینا چاہیے تاکہ میں اپنی اس بگڑتی حالت کو نہ دیکھ سکوں. لیکن میرے that's not the end of the world. یہ میری اور آپ کی ایموشنل یا تھوڑے وقت کی جو ہے وہ سٹریس کا رزلٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن this is not the whole reality. This is only a phase اور a journey جو ہے وہ ڈیسٹینیشن نہیں ہے. That is only a phase. ایلیا نبی اس قدر پاورفل نبی ہے، آپ دیکھیں گے کہ بال کے نبی جس دور میں ایزبل کوئین ہے، اخیب بادشاہ، اخیب جو تھا وہ وکٹ نہیں تھا، یاد رکھیے گا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اخیب بادشاہ کو وکٹ بادشاہ کے طور پر دیکھتے ہیں. اخیب ایکچولی ویک بادشاہ تھا، وہ وکٹ نہیں تھا. وہ اپنی جو پاورفل انفلوئنس بیوی تھی جو کہ اتبال، جو کہ کاہن، جو کنان کی دیوی تھی، وہ اتبال کے کاہن کی بیٹی تھی، اور وہ جس بیک گراؤنڈ سے آئی تھی وہاں پر وہ she was so powerful, so influence، آگے اسے شوہر جو تھا وہ بھی ویک مل گیا. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں گے کہ اخیب اپنی بیوی کی گائیڈنس جو نظام میں حکومت تھا وہ انٹرنلی بیک گراؤنڈ میں ایزبل چلا رہی تھی، وہ اخیب نہیں چلا رہا تھا. ایلیا نبی نے جب انکاؤنٹر کیا ہے ایزبل کو اور اس کے نبیوں کو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایزبل جو ہے وہ ایلیا نبی کے پیچھے پڑ جاتی ہے، کہتی ہے کہ اب میں تجھے بتاؤں گی کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اور میں تجھے نشان عبرت بناؤں گی. آپ دیکھیں گے کہ ایلیا اس قدر جسے کہنا چاہیے کہ پاورفل اور اس قدر بولڈ نبی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے وقت کی بادشاہ کو، اپنے وقت کی سلطنت کو اور اپنے وقت کی حکومت کو ٹکرا جانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. ایلیا نبی اس دور میں وہ اپنے وقت کی حکومت، اپنے وقت کے بادشاہ، اپنے وقت کی سب سے پاورفل ملکہ کو ٹکرا گیا، صرف کس وجہ سے he has the authority and authenticity of God's word. اس کے پاس خدا کا کلام تھا، لہٰذا خدا کے کلام کی قدرت اور خدا کے کلام کی اتھارٹی کے ساتھ وہ حکومت وقت کو چیلنج کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایلیا جو ہے وہ ایسا پاورفل نبی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خدا اسے فرماتا ہے کہ تیرے کہنے پر 3.5 سال تک میں آسمان کو بند کر دوں گا، تو کہے گا تو آسمان کھلے گا اور بارش ہوگی. 3.5 سال تک آسمان بند رہا. نمبر 2 آپ دیکھیں گے کہ ایلیا کو پکڑنے کے لیے جو انہوں نے سپاہی یا فوجی بھیجے وہ ایلیا کو پکڑ نہیں سکے، لیکن ایلیا نے جب ایلیا نے اپنے آپ کو پیش کیا بادشاہ کے سامنے، اس نے اوپن کانٹیسٹ کا چیلنج کر دیا کہ بال کے نبیوں کو بلاؤ، اور اس نے کہا جی کہ آپ بھی قربانی چڑھاؤ، بیل لو، میں بھی قربانی چڑھاتا ہوں. جس قوم کا جو خدا ہے وہ آگ سے جواب دے وہ ٹھہرے گا، ورنہ باقی سب قتل کر دیے جائیں گے. اور یہ سٹوری آپ سب کو پتا ہے، دونوں نے بیل رکھے، صبح سے شام تک بال کے پجاری دعا کرتے رہے، ناچتے رہے، اپنے آپ کو زخمی کرتے رہے، کچھ نہیں ہوا. شام کو ایلیا نے صرف 2 لائنوں کی دعا کی ہے، اس نے پوری قربانی آگ سے پانی سے بھگو دی، جو لکڑیاں تھیں وہ بھگو دی، گوشت بھگو دیا. کلام میں لکھا آسمان سے آگ نازل ہوئی اور پوری وہ جو قربان گاہ تھی لکڑیوں پتھروں سمیت چٹ کر گئی، پوری پیور. اور وہیں پر ایلیا نے 450 نبیوں کو قتل کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے اندر اتنی ایکسٹرا آرڈنری پاور خدا نے سے دی کہ یہ ایک وقت کا کھانا کھا کر یہ 40 دن 40 رات تک یہ دوڑتا ہے. جب خدا نے سے کہا کہ یہ بیر سبا کی طرف جائے، جو بارڈر تھا اسرائیل کی سلطنت کا، دیٹ واز آلموسٹ 85 to 90 مائل، اور یہ بندہ 90 مائل جو ہے یہ دوڑ کر اس نے بھاگ کر ٹریول کیا ہے.
such a magnificent, such a powerful personality ہے. اور نہ صرف یہ, اس کو پالنے کے لیے خدا کی ایکسٹرا جو ریسورسز ہیں, جن کو سپر نیچرل ریسورسز ہیں, ان کو خدا نے استعمال کیا. اس کو کوے جو تھے وہ روٹی اور گوشت لا کر کھلاتے تھے, جو اس دور میں قحط کے دنوں میں کسی بادشاہ کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ خدا نے اس کی خدمت کو پورا کرنے کے لیے بائی آل مینز نیچرل ریسورسز, ان نیچرل ریسورسز, خدا کے روح کی قوت سے, خدا کے کلام کی قدرت سے اس کے اندر دلیری اور بولڈنس جو تھی وہ اس نبی کے اندر موجود تھی. لیکن ہی کیم ٹو دا پوائنٹ جب یہ بریک ہو گیا اور ایلیا نبی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس اپنی منسٹری بیک گراؤنڈ سے, منسٹری فیلڈ سے بھگا کر آئسولیٹ کر لیتا ہے, اپنے آپ کو دنیا سے, اپنے آپ کو حالات سے وہ گھبرا کر وہ اپنے آپ کو کٹ کر لیتا ہے, اور وہ مایوسی کی اس قدر گہری کھائی میں گرتا ہے کہ وہ کہتا ہے خدا کو کہ مجھے اب مار دے, I don't want to live anymore. تو آپ اندازہ کریں اس قدر رولر کوسٹر لائف گزارنے والا نبی اگر اپنے سول کے اس ڈارک نائٹ کے فیز میں پہنچ جاتا ہے تو میں اور آپ کے, میرے اور آپ کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہوگا. یا ہم لوگ جب سائیکولوجیکلی کسی ایسے پوائنٹ پر پہنچتے جہاں ہم بریک ہو جاتے ہیں, تو میرے عزیزو دیٹس ناٹ دا اینڈ. آئیے ایلیا کی اس لائف سے اور خدا کے اس کانورسیشن دونوں کے ڈائلاگ سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو کیا کہا اینڈ واٹ گاڈ ہیز سولوشن پرووائڈڈ, اور میرے اور آپ کے لیے سولوشن اس سٹوری میں کیا ہے آج کی اس 21st سینچری کے اندر, خاص طور پر جب میں اور آپ پینڈیمک میں اور کووڈ-19 میں ہم بھی اپنے آپ کو ایلیا کی طرح ایک غار کے اندر رکھے ہوئے فیل کرتے ہیں کہ وی آر کنسیلڈ, جو ہے ہم لوگ ایک غار, ایک کیو کے اندر ہم لوگ بند ہو گئے ہیں. تو وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. پہلی چیز, ایزبل نے سپاہی بھیجے ایلیا کو پکڑنے کے لیے کیونکہ اس نے 450 نبیوں کو تلوار سے قتل کرا دیا ہے, اور ایلیا نے اس کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ کل تک اگر میں نے تیرے ساتھ اس سے برا سلوک نہ کیا تو میرا نام بھی ایزبل نہیں. جنہوں نے نا پنجابی چ ایزبل نے منہ تے ہاتھ پھیر چھڑیا, کہ لے میں تینوں وہنی ہاں بندے دا پتر, تو کدھر جانا ہے خدا دا بندہ بن کے. سو ایلیا گھبرا گیا. لکھا ہے جی جب اس نے یہ دیکھا, ہی سو, اور لکھا ہے اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا. انٹرسٹنگلی آپ اندازہ کر سکتے ہیں, مطلب آئی کانٹ امیجن کہ ایلیا جیسا بندہ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے, جس کے ڈسپوزل پر آگ موجود ہے, جس کے ڈسپوزیبل پر آسمان موجود ہے, جس کے ڈسپوزیبل پر کہنا چاہیے کہ آسمان کی بارش بند کر سکتا ہے وہ, اور وہ بندہ ایک عورت کے بیان سے, فرمان سے ڈر کے بھاگ گیا. unimaginable, unacceptable. لیکن خیر ہوا ہے, that's the reality. اب بعض اوقات ہم ایسی چیزیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں, we can't even believe that. So لکھا جی یہ بھاگا ہے اور بیر سبا, جیسے میں نے شروع میں کہا, that was the border of the Israel state, اور اپنے خادم کو چھوڑ دیا ہے. انٹرسٹنگلی ناؤ اب میں آپ کے سامنے پیرللزم پیش کرنے لگا ہوں جی. پیرلل جو ہے وہ یہ ہے, میں اور آپ جب بائبل پڑھتے ہیں نا, ہم لوگ بائبل کو لینئر پڑھتے ہیں. لینئر کا مطلب یہ ہے ہم اس کو ہسٹوریکل ریفرنس کے ساتھ پڑھتے ہیں جی, یہ کہانی شروع ہوئی ہے اور یہ ختم ہو گئی ہے. بائبل مقدس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے, بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے پہلے بائبل مقدس کا جو لٹرری سٹائل ہے, وہ لکھی جس انداز سے گئی ہے, we need to understand that one. بہت سارے لوگ, بہت سارے خادم ہمیشہ غلطی کرتے ہیں جب وہ بائبل مقدس کی سٹوری کو لینئر وے میں پڑھ جاتے ہیں, اور وہ اس کے لٹرری سٹرکچر کے اندر جو پیرللزم ہے اور اس کے اندر جو ریپیٹیشن ہے, جو سٹرکچر ہے اس کا, اس کو وہ نوٹ نہیں کرتے. اب میں آپ کو اسی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں, I will present you and I will unfold, unpack this parallelism. کیا ہے؟ نمبر 1 آپ دیکھیں گے ایلیا جو ہے وہ بھاگ کر آیا ہے اس بیابان کے اندر جہاں پر خدا نے موسیٰ کو تقریباً 550-600 سال ایلیا کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے وہ خدا نے موسیٰ کو 10 احکام دیے تھے. ٹھیک ہے جی. سو لوکیشن دونوں کی کیا ہے؟ سیم. اب آپ موسیٰ کی لائف اور موسیٰ کے خدا کا انکاؤنٹر اور ایلیا کا خدا کے ساتھ انکاؤنٹر, ان دونوں کو ذہن میں رکھیے گا, اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ ہاؤ دے آر پیرلل, دے آر رننگ ٹوگیدر. جو رائٹر ہیں, جو اسکرائب جنہوں نے یہ سلاطین کی کتاب لکھی ہے, what point they are going to make. That's an interesting جو ہے پیکج ہے جس کو آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے. نمبر 1 آپ نے دیکھا ہے کہ وہ دشت میں آیا, اور سب سے پہلا پیرلل یہ ہے, موسیٰ کو جب خدا نے پہاڑ پر بلایا تھا, خدا نے کہا تھا اپنے خادم یشوع کو کیا کر دے, یہیں پر چھوڑ دے. ٹھیک ہے جی. سو ایلیا سیم تھنگ ہی از ڈوئنگ. وہ کیا کر رہا ہے؟ لکھا ہے اس نے اپنے خادم کو وہیں چھوڑ دیا ہے اور خود
एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाओ के एक पेड़ के नीचे आ बैठा। पेड़ जो झाओ का है, ये बियाबान में जो लोग जिन्होंने डेजर्ट देखा है, दिस इज काइंड ऑफ अ ट्री कि जो उगता ही उस जगह पर है जहां पर डेजर्ट होता है, जहां पर पानी कम होता है। इस दरख्त को, इस पौधे को पानी की इतनी जरूरत नहीं होती है। वो अपना नर्चर जो है वो जमीन की मिट्टी से लेता है, जो नर्चर करता है अपने आप को। आकर बैठा और अपने लिए क्या लिखा जी, मौत मांगी। इंटरेस्टिंग है, अपने लिए करा खुदा मैंने मार दिया, आई एम डन, मुझे मेरा काम खत्म हो गया, मैं औरत का मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे भेज दिया, मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। आई एम नो गुड, मेरे अंदर कोई बेहतरी बाकी नहीं रही है, मेरी जो हिम्मत है वो जवाब दे गई है। So he's totally abandoned, he's totally broken psychologically, और वो अपने आप को तारीकी में देखता है। लेकिन लिखा है, और झाओ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया, और देखो एक फरिश्ते ने उसे छुआ और उसे कहा उठ और खा। सुपरनैचुरल रिसोर्स अगेन, याद रखिएगा बाइबल मुकद्दस में ये बार बार सेलेस्टियल इनविजिबल जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटीज है, ये हमें नजर आती हैं। मैं और आप बाज़ का सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में जो चैलेंजेस हैं, या मेरी जिंदगी में ईमानदार होते हुए जो हालात हैं, इसमें शायद खुदा या खुदा की जो कुव्वत है मेरा साथ छोड़ चुकी है। ऐसा नहीं होता। असल में बीइंग अ बिलीवर, बाइबल मुकद्दस ये बार बार एश्योरिटी देती है कि खुदा के फरिश्ते, अगर खुदा के फरिश्ते एलिया को, अगर खुदा के फरिश्ते मूसा को, अगर खुदा के फरिश्ते खुदा के बाकी लोगों को संभाल सकते हैं, यीशु मसीह ने ये प्रॉमिस किया था कि इन छोटों को, इन बच्चों को, इनके फरिश्ते बाप के सामने क्या देखते रहते हैं, मेरे बाप का मुंह देखते रहते हैं। इन छोटों को अगर तुमने किसी को ठोकर खिलाई, तो अंदाजा करें खुदा अगर बच्चों को और अपने लोगों को अपने फरिश्तों की फौज और उनकी रहनुमाई दे सकता है, तो मेरे और आपके डिस्पोजल पर फरिश्ते क्या हैं, मौजूद हैं। बाज़ औक़ात पर्सनली आपने इस बात को नोट किया होगा कि आपकी जिंदगी में, आपके हालात में, आपके वाक़यात में आपको ऐसी ऐसी जगह से कहीं ना कहीं मदद, कोई इंकरेजमेंट, कोई सपोर्ट मिलती है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट वन। दैट इज गॉड्स प्रोविडेंस। ये खुदा की वो प्रोविडेंशियल सपोर्ट होती है जो खुदा के फरिश्ते अनसीन वर्ल्ड ईमानदारों के लिए मौजूद है। प्रॉमिस इब्राहिम का मुसन्नफ कहता है, क्या ये वो रूहें नहीं है जो निजात की मिरास पाने वालों की खिदमत के लिए भेजी जाती हैं। इफ यू आर बिलीवर, इफ यू आर सेव्ड, तो मेरे जीजो याद रखिएगा खुदा की सुपर नेचुरल कुव्वत और रिसोर्सेज मेरे और आपके डिस्पोजल पर मौजूद हैं। तो वी नीड टू एश्योर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर 2, फरिश्ता आया है, उसने कहा जी खा, क्यों? और उसने देखा उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की एक सुराही धरी है। वी डजंट नो कि फरिश्ता जो था वो ह्यूमन फॉर्म में आया, उसने अपने आप को इंसानी फॉर्म में उसके सामने रखा, और जो रिसोर्स चाहिए थी वो उसको दी, रोटी और पानी की सुराही। एक रोटी लिखा जी और पानी की सुराही, और वो खा पी कर लेट गया। और खुदावंद का फरिश्ता, इंटरेस्टिंगली पहले एक फरिश्ता है एंड देन द एंजल ऑफ द लॉर्ड। अच्छा, ये जो एंजल ऑफ द लॉर्ड है, अक्सर लोग इसको समझते नहीं कोई आम फरिश्ता होगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जहां पर एंजल ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद का फरिश्ता जहां पर कहा गया है, दैट इज एक्चुअली थियोफनी। थियोफनी का मतलब ये है प्री इनकारनेटेड। खुदा उस फरिश्ते की सूरत में खुदा इनकारनेट होकर उस सिचुएशन के अंदर वो जो खुदा की थियोफनी है, मजहर खुदा का नजर आता है, और खुदा अपने आप को जमीन पर लेकर आता है। खुदा उस वक्त, उस टाइम फ्रेम में उस काम के लिए मौजूद होता है। सो आप देखेंगे कि खुदावंद का फरिश्ता ना पहले अलग फरिश्ता है जिसने रोटी और पानी सुराही से दिया है, दैट वाज अनदर मिनिस्ट्री, एक और फरिश्ते की। लेकिन यहां पर गॉड हिमसेल्फ was there, खुदावंद का फरिश्ता दोबारा फिर आया और छुआ और कहा उठ और खा। अगेन ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है, जर्नी। मेरे जीजो, मैं और आप फाइनेंशियली, रिलेशनली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, हम लोग अपनी जिंदगी के जिस जर्नी में हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा सफर है। हम कमजोर इंसान तो समझते हैं कि दिस इज टू बिग फॉर मी, दिस इज too wide, this is too heavy burden for me. और फरिश्ता उसे कहता है कि now you are going to encounter in a way कि तेरी अब मुलाकात खुदा से होने वाली है, and now you need to be get ready। और यहां पर आप देखेंगे कि वो एक वक्त की मील जो है उसने खाया और पिया। उस खाने की कुव्वत से काउंटिंग क्या है जी आगे, 40 दिन और 40 रात चलकर 40 डेज 40 नाइट का ट्रैवल किया उसने उस एक मील के ऊपर, और फिर पैदल वॉक की है।
चलकर खुदा के पहाड़ हुरब तक गया। खुदा का पहाड़ हुरब आपको पता है ना जी, ये कौन सा पहाड़ था? सेम माउंटेन जहां पर मूसा को खुदा ने क्या दिए हैं? 10 कमांडमेंट। उसी 10 कमांडमेंट के अंदर आप देखेंगे कि 40 दिन 40 रात, अगेन यू कैन रिलेट बनी इसराइल का 40 सालों का सफर जो है। देन अगेन मूसा जब खुदा से अहकाम लेने के लिए जाता है, अगेन 40 डेज एंड 40 नाइट, पैरेललिज्म, अगेन पैरेलल चल रहा है। पहुंचा है जी सेम जगह पर, और लिखा है वहां एक गार में जाकर टिक गया। ऑल्दो इट इज नॉट क्लियर कि रेफरेंस के अंदर ये क्लियर नहीं है कि ये वही गार थी जिसमें मूसा जाकर टिका था, जहां पर खुदा से मिला था, बट एटलीस्ट ही वाज इन द सेम लोकेशन, सेम प्लान, सेम पैरेललिज्म चल रहा है। जो मूसा के साथ हुआ सेम चीजें एलिया के साथ हो रही हैं, और वो सेम जगह पर पहुंचा है। सो मुझे ये लगता है, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स बात पर एग्री हैं, कि एलिया वाज एट द सेम केव जिसमें मूसा 40 दिन 40 रात रहा और खुदा ने उसे 10 कमांडमेंट दिए थे। अगेन आगे चलते हैं, लिखा है जी एक गार में टिक गया, और देखो खुदावंद का कलाम, अगेन खुदा का कलाम मूसा को मिला 10 कमांडमेंट की सूरत में। यहां पर खुदा का कलाम एलिया पर डिफरेंट फॉर्म में आने लगा जी। वहां पर मूसा ने आवाज सुनी, और कलाम में लिखा है जब स्तिफनस तकरीर करता है नया अहदनामे में, तो वो सनहेड्रिन के सामने कहता है कि तुमने फरिश्तों की मार्फत शरीयत तो पाई, यानी खुदा की उंगली ने वहां पर रिटन टैबलेट के ऊपर जो डाटा था खुदा के कलाम का, उसको टैबलेट पर डाउनलोड किया क्लाउड में से। ठीक है, मैं और आप आज ये लैंग्वेज यूज करते हैं, सो वी कैन रिलेट कि कैसे क्लाउड में से डाटा डाउनलोड कैसे होता है और टैबलेट के अंदर कैसे आता है। सो आप देखेंगे कि वहां पर लिखा खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। नाउ द कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग स्टार्ट। डायलॉग क्या है? ए एलिया, तू यहां क्या करता है? इट मींस व्हाई यू आर हियर, मतलब गुफ्तगू तो हो गई है, तो इसका मतलब, स्टेटमेंट का मतलब ये, व्हाट डू यू वांट, तू चाहता क्या है? ठीक है, तेरी मर्जी क्या है? एलिया तू यहां क्या, व्हाई आर यू हियर, व्हाई यू आर हियर टू मीट मी। खुदा जो है उसी जगह के ऊपर पहुंचता है, उससे पूछता है। देन एलिया की स्टेटमेंट सुनिएगा जी, और ये स्टेटमेंट 2 बार रिपीट होगी, सेम स्टेटमेंट, सेम वर्डिंग, पैरेललिज्म, रेपिटेशन, याद रखिएगा। अगेन दोबारा आएगी, कैसे? 10वीं आयत गौर से सुनिएगा, क्या लिखा है जी। उसने कहा, एलिया ने जवाब दिया, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई। गैरत क्यों आई? क्योंकि 3 रीजन है जी। नंबर 1 कहता है जी, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को, जो कॉवेनेंट मूसा के वसीले तो उन्हें बांधा था, वो अहद उन्होंने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। नंबर 1 रीजन। नंबर 2, तेरे मजहबों को ढा दिया, तेरी वर्शिप, तेरी प्रस्तिश जो है वो करप्ट हो गई है। तेरे मजहबे जहां से कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, जहां से ऑफरिंग चढ़ती थी, जहां पर लोग तुझसे मिलने के लिए आते थे, जो बीच में दरमियानी था जिसके वसीले से लोग तेरे साथ कनेक्ट होते थे, वो कनेक्शन ब्रेक हो गया है। सेकंड रीजन। नंबर 3 रीजन, तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, यानी नबी जो खुदा का माउथ पीस बनकर खुदा के लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाते थे, तेरे वॉइस को, तेरी आवाज को लोगों ने क्या कर दिया है? म्यूट कर दिया है, उसको बंद कर दिया है। 3 फेज आप देखेंगे, और इसके अंदर जो रिटन स्ट्रक्चर है आप देखेंगे, पहले हल्की चीज है, उस हल्की चीज के बाद उसके ऊपर वजनी चीज, और फिर उससे वर्स चीज आ रही है। ठीक है, 3 फेज जो ट्रियोलॉजी है वो इसके अंदर आगे डेवलप हो रही है, और आखिर में वो क्या समझता है? देखिए, वो समझता है, और एक मैं ही अकेला बचा हूं, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। वो कहता है जी, खुदावंद अब तेरी जो मिनिस्ट्री है ना, अब मेरे बगैर चल नहीं सकती, मैं अकेले बचा, सारी दुनिया का बोझ। वो एक फिल्म था ना, कुल्ली फिल्म आई थी इंडिया की, वो उसमें कहते हैं सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ठीक है ना, तो हमें भी बाज़ औक़ात यही लगता है, पादरियों को भी और मिनिस्ट्री लीडर्स को, कि सारी दुनिया का बोझ कहां पर है? वो हमारे कंधों पर ही है। ठीक है, ग्रीक मिथोलॉजी में एक देवता है जिसको एटलस देवता कहते हैं। एटलस, एटलस जिस पे नक्शा बना हुआ, आपने देखा ना नक्शा दुनिया का गोल बना हुआ है। तो जो अटलस देवता है, उसका पता है जो उसका जो इमेज है वो क्या है? वो इमेज ये है कि एक ताकतवर बुल, बुल जो है ना, जिसे कहते हैं बड़ा सा, बुल को उर्दू में क्या कहेंगे? क्या कहते? बैल, बैल, बुल जो है वो बैल दिखाया उन्होंने, कि वो बैल ऐसे किया हुआ है और उसके सींगों के ऊपर पूरी दुनिया जो गोल है ना, वो उसके सींगों पर उठी हुई है। ये एटलस का इमेज है। ठीक है जी, और एटलस ये समझता है, वो बुल ये समझता है कि अगर मैं जरा सा हिला, दुनिया क्या हो जाएगी? जो मेरे सींगों पर मैंने उठाई ना दुनिया, वो नीचे गिर जाएगी। यही हाल बहुत सारे लोगों का है। वो समझते हैं जी, उनके बगैर उनका खानदान, उनके बगैर उनकी जिंदगियां, उनके बगैर उनके रिश्तेदार, उनके बगैर उनकी मिनिस्ट्रियां, ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया जो है, अगर वो जरा सा इधर से इधर हिले, बीमार हो गए, परेशान हो गए, तो जी पूरी दुनिया धड़ाम से नीचे आ गिरेगी, दुनिया तबाह हो जाएगी। एलिया के जहन में यही है, मैं अकेला बचाऊं, बाकी तो सब खत्म हो गया।
اور میں اکیلے خداوند تیرا نبی بچا ہوں. وی کین ریلیٹ دیٹ ون. بعض اوقات خاص طور پر پادریوں کی میں بات کروں گا، لیڈرز کی، وہ سمجھتے ہیں جی کہ وہ ساری کلیسیا انہوں نے سر پہ چلن رہی ہے، اگر وہ ادھر ادھر ہو گئے تو کلیسیا گر جائے گی. دیٹس دا بگیسٹ مسٹیک ٹو انڈرسٹینڈ. کلیسیا کا سر پادری نہیں ہے، کلیسیا کا سر یسوع مسیح ہے. کلیسیا جو باڈی ہے وہ سر کے وسیلے سے قائم کھڑی رہتی ہے. سو ایلیا کا یہ آپ نے دیکھا کہ تھری تھنگس کیا ہے. نمبر 1 ہلکی بات کیا ہے، تیرا عہد ترک کر دیا ہے، اب اس سے ورسٹ آنے لگی ہے، تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا. اب اس سے ورسٹ کیا آ رہی ہے، ایون تیرے نبیوں کو قتل کر دیا. انٹرسٹنگلی یہ ایلیا کا پرسپشن ہے جی اس منسٹری کے بارے میں. آگے کیا ہوتا ہے، لکھا ہے تب خدا نے کہا جی اب ذرا تو ایسا کر ایلیا، تو نے بات کر لی ہے نا، اوکے اب ذرا باہر آ. خدا کہتا ذرا غار سے باہر نکل. تو جو اپنی غار کے ڈارک سٹیج کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا، جہاں پر تو نے اتنی بلیک پکچر پیش کر دی ہے، ٹھیک ہے، اور تجھے پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے، ذرا اپنی غار سے باہر آ اور ذرا دیکھ میں تجھ سے بات کروں. غار سے باہر نکلتا ہے جی، اور پہاڑ پر خداوند کے ظہور کھڑا ہوا. ناؤ ہیئر از دا میجسٹک سین. آپ کو یاد ہوگا جب خروج 19ویں باب میں جب خدا پہاڑ پر اترا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھنے کے لیے، سب سے پہلی چیز کیا تھی جی؟ کلام میں لکھا ہے 19ویں باب میں، اور کرنا کی آواز نہایت بلند ہوئی، ٹھیک ہے، اور پہاڑ لکھا ہے زور زور سے کیا ہونے لگا، ہلنے لگا. پہاڑ ہلنے لگا، ٹھیک ہے، زلزلہ آ گیا. دوسرے نمبر پر کیا ہوا، اور خداوند شعلے میں ہو کر کیا ہوا، پہاڑ پر اترا. اور لکھے اس شعلے میں سے جب اترا تو پہاڑ نیچے سے لے کر اوپر تک دھوئیں سے بھر گیا، ٹھیک ہے، دھوئیں سے بھر گیا. اور پھر لکھا ہے کہ خداوند نے جب آواز دی، خدا نے جب کلام کیا تو بنی اسرائیل اپنے ڈیروں میں ڈر گئے. انہوں نے کہا اتنی ہیبت ناک آواز ہے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو خود ہی بات کر دیا کر، ہمیں تو آ کر بتا دیا کر. وی کین ناٹ بیئر دا ساؤنڈ آف گاڈس وائس. موسیٰ ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ دیکھیں گے تینوں چیزیں دوبارہ ہوئی ہیں، تینوں چیزیں سیم لوکیشن، سیم فینومینا، سیم تینوں کی تینوں چیزیں انٹر ہو رہی ہیں دوبارہ. پہلی چیز لکھا ہے جی، اور خداوند گزرا اور دیکھو ایک بڑی تند آندھی نے خداوند کے آگے پہاڑوں کو کیا کر دیا، چیر ڈالا. اور چٹانوں کے گین، تین چیزیں ورسٹ ہوئی ہیں. تینوں کی تینوں چیزیں جو ہم دیکھیں گے دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. نمبر 1 لکھا ہے، نمبر 1 پہلے چیز کیا آئی ہے جی، تند آندھی. اس کے بعد کیا آئی ہے، اس آندھی نے کیا کیا ہے، پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں کے ٹکڑے کر دیے. نمبر 2 پر خداوند آندھی میں بھی نہیں تھا، نو پریزنس. فنامنا پاورفل ہے بٹ پریزنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 اس سے بڑا چیز آئی ہے، اور زلزلے کے بعد کیا آئی، آگ آئی، ٹھیک ہے. اگین سیکنڈ تھنگ، آگ آئی پر خداوند آگ میں بھی نہیں تھا. اور آگ کے بعد کیا لکھا ہے جی، ایک دبی ہلکی سی آواز آئی. نا انٹرسٹنگلی کووننٹ جو ہے خدا کا، عہد کس چیز سے ریلیٹ کر رہا ہے، عہد پہلی چیز کس کے ساتھ ریلیٹ کی ہے، پہلی چیز کیا آئی ہے، آندھی، ٹھیک ہے. مذبے، کیونکہ مذبح کے اوپر کیا جلائی جاتی تھی، آگ، آگ میں بھی نہیں ہے خدا. تیسری چیز کیا ہے، اس نے کہا کہ نبیوں کو، خداوند تیری آواز کو انہوں نے میوٹ کر دیا ہے، بٹ خدا کی آواز میوٹ نہیں ہو سکتی. تیسری چیز کیا آئی ہے، خدا کی دبی ہلکی ہوئی کیا آئی ہے، آواز آئی ہے. وہ تینوں کے تینوں ورسٹ کے سینیریو جو ایلیا نے پیش کیے ہیں، ان کے رسپانس میں خدا سے تینوں فنامنا لیتا ہے کہ ایلیا تیرا پرسیپشن اور تیرا جو دیکھنے کا انداز ہے اس سچویشن کو، اس کا جواب یہ ہے. جن تین چیزوں کو تو کہہ رہا ہے کہ ختم ہو گئی ہیں، ان تین چیزوں کا میں تجھے یہ جواب دینے لگا ہوں. لیکن ہاؤ ایور آگے چلتے ہیں. لکھا ہے اس کو سن کر، نا اب ایلیا نے اپنا کیا کیا، لکھا جی اس کو سن کر ایلیا نے اپنا منہ اپنی چادر سے کیا کر لیا ہے، لپیٹ لیا، اور باہر نکل کر اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا. یہ جو فیس کورنگ ہے، آپ کو پتا ہے کہ فیس کورنگ دو طرح سے ہوتی ہے. یہاں تو بندہ جب شرمندہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے. یہاں جب ہمارے انڈیا، پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جب کسی بندے کو جب پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے نا، اسے کیا کرتے ہیں، اس کا چہرہ کیا کر دیتے ہیں، کور کر دیتے ہیں. یا جب یہ پولیس والے، ایف آئی اے والے، یا ہمارے انڈیا پاکستان میں جب کسی مجرم کو پکڑتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں، اس کا چہرہ اس کا کور کر دیتے ہیں. یہاں جب عدالت میں پیشی کے لیے لے کر آتے ہیں، اس کا چہرہ بھی کور کر دیتے ہیں. So there are certain levels why Elijah covered his face. We don't know the exact meaning. لیکن مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، ایلیا نے خدا کی جو قدرت ہے، خدا کی جو پریزنس ہے، اور خدا کی جو ہیبت ناک اور دل کو ہلا دینے والی جو خدا کی قوت اس نے دیکھی ہے، ایلیا تھوڑا سا جسے کہنا نا، تھوڑا سا شرمندہ ہوا ہے.
اور اسے اپنا چہرہ کیا کر, پہلے ہم دیکھا کیسے بولڈ ہو کر مینوں مار ہی دے, میں چنگا ہی نہیں, میں کون ہے, میری کوئی سندا ہی کو نہیں تھے, مینوں تو خدا نے مار ہی دی, میری عزت ہی کو نہیں دنیا 'چ رہ گئی. ٹھیک ہے, مطلب اس قسم کی سچویشن کے اندر ہے. اور اس کے بعد لکھا اپنا منہ چھپا لیا, اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ اے ایلیا, ریپیٹیشن آ رہی ہے جی اگین. ٹھیک ہے, ریپیٹیشن, خدا نے پہلے پوچھا بھائی تو یہاں کیا کرتا ہے, اگین ریپیٹیشن آئی ہے, ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے. اس کو سن کر ایلیا, اس نے مجھے کہا, اگین 14ویں آیت میں 10ویں آیت سیم ریپیٹیشن ہو رہی ہے. اور کیا کہتا ہے, مجھے خداوند لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی, سیم چیز غیرت آئی, I was zealous. نمبر 2, کیوں, کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو, covenant is broken. نمبر 2, your altars have been burned, they are broken, ڈھا دیا ہے, اور تیری آواز تیرے نبیوں کو انہوں نے کیا کر دیا ہے, قتل کر دیا ہے. آگے کیا کہتا ہے, اور میں اکیلا ہی بچا ہوں, کڑی مڑی پہنچو اور گل اتھے ہی رسوئی اتھے ہی. ٹھیک ہے, کہہ رہا جی میں اکیلا ہی بچا ہوں, اور کوئی رہ نہیں, خداوند سب مر گئے ہیں, سب ختم ہو گئے ہیں. اوکے جی, اور وہ میں اکیلا جو بچا ہوں سو میری جان لینے کے در پہ ہیں. ریپیٹیشن, پیراللزم آپ دیکھیں گے بار بار آ رہا ہے نا. اگین اب خدا ایلیا کو اپنا جو سپر پاور ہے, جو سپر نیچرل چیز ہے دکھانے کے بعد, اب خدا اسے زمینی حقائق دینے لگا ہے. ٹھیک ہے جی, اب خدا اسے آلٹرنیٹو دینے لگا ہے کہ تو ایلیا اب میں تجھے پلان دینے لگا. اور پلان کیا ہے, 3 چیزیں یاد رکھیے گا. کووننٹ بریک ہوا ہے, آلٹرز مذبے ڈھا دیے گئے ہیں, اور تیرے نبیوں کو کیا کر دیا ہے, قتل کر دیا ہے, میں اکیلا بچا. یہ تینوں چیزیں یاد رکھے گا جی. اب ان تینوں کے جواب آنے لگے ہیں کہ اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے خدا نے آگ, ہوا, زلزلے کے ذریعے اس سے بات کی, اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, ایلیا کو گل سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, اب خدا اسے جواب دینے لگا ہے دوسرے طریقے سے. وہ کیا ہے, لکھا جی, خداوند نے سے فرمایا 17ویں آیت, تو اپنے راستے لوٹ کر واپس جا دمشق, اگین گو ٹو ولڈرنس, بیابان کو جا, اور جب تو وہاں پہنچے تو تیرے جو عہد توڑ دیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے, تو حزائیل کو مسا کر کے آرام کا بادشاہ ہو. بیکاز وہ آگے جو کام کرے گا وہ اس عہد کو کیا کرے گا, ریسٹور کرے گا. ٹھیک ہے, نمبر 1 عہد توڑنے کا جواب کیا ہے, حزائیل. نمبر 2, اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسا کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو, کیونکہ مذہبے کیا ہوں گے, مذہبے یہ ریبلڈ کرے گا. آلٹرز ہی از گوئنگ ٹو ریپیئر, یاہو کرے گا. اور ابیل مہولا کے الیشا بن صافت کو مسا کر کے تیری جگہ کیا ہو, نبی ہو. خدا کی آواز کو, نبیوں کی آواز کو, تو کہہ رہا ہے میں اکیلے بچا ہوں, میں تیری آواز, میں اپنی آواز کو I will carry on, اور وہ آواز کنٹینیو رہے گی, اور تو الیشا کو کیا کر تیری جگہ کیا ہو, نبی ہو. تو کہنا میں کل ہی بچیا ہوں, ایسا نہیں ہے. اور آگے کیا ہے, اور تو جو کہتا ہے جی کہ باقی لوگوں نے خدا کو ترک کر دیا ہے, لکھا ہے, اور ایسا ہوگا کہ جو حزائیل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا, اور جو یاہو کی تلوار سے بچ رہے گا اسے الیشا قتل کر ڈالے گا. تو بھی نہ ہیئرز آنسر, میں اکیلا ہی بچ نکلا ہوں, تو بھی اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا, یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے, اور ہر ایک منہ جس نے اسے نہیں چوما. انٹرسٹنگ. میرے عزیزو, اگر میں اور آپ ڈارک نائٹ آف دا سول میں سے گزر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ٹرپلٹ ہمارا پورا پیکج جو ہے بربادی کا آ گیا ہے, ہم پورے اس برڈن کے اندر ہیں جس میں کہیں پر کوئی امید نہیں ہے, تو میرے عزیزو خدا مجھے اور آپ کو ہماری جو ڈارک کیو ہے اس سے باہر نکلنے کو کہتا ہے. کم آؤٹ فرام یور کیو. ٹھیک ہے, اور دیکھ کہ تو نے جو پرسیپشن بنایا ہے, میری پاور, میری قدرت, میری پریزنس اس سے کہیں بڑی ہے. نمبر 1. نمبر 2, تیرے ڈسپوزل پر میں نے سپر نیچرل پاورز رکھی ہیں. نمبر 3, پھر بھی تجھے نہیں آتا تو دا کنٹینیوٹی ول بی گوئنگ آن, اور جو میری آواز ہے اس آواز کو, خدا کی وائس کو, خدا ان سے پرومس دیتا ہے کہ تو بھی 7,500 کیا لکھا ہے, 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا, یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے. میرے عزیزو, یہ دونوں پرسنالٹی پیرالزم آپ نے دیکھا. موسیٰ سیم لوکیشن, سیم جگہ, سیم پہاڑ, سیم کلام. ایلیا سیم لوکیشن, سیم جگہ, سیم کلام, سیم فنومینا, اور خدا کنٹینیوٹی رکھتا ہے. اور یہ کنٹینیوٹی میرے عزیزو, میرے اور آپ کے مالک اور نجات دہندہ یسوع مسیح میں آ کر یہ دونوں کی دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں, کلمینیٹ ہوتی ہیں, فلفل ہوتی ہیں. اور متی 17واں باب جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے, خداوند یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں کو لے کر
सेम एलिया मूसा को याद करें, पहाड़ पर, सेम पहाड़ यीशु मसीह गए हैं, इट्स अ होरब, यीशु मसीह ऊंचे पहाड़ पर गए हैं, सेम पहाड़ है, पीछे उसने तीनों शागिर्दों को साथ दिया है, उन तीनों को एक जगह छोड़कर यीशु मसीह खुद अकेले आगे गए हैं, ठीक है, और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और जो व्हील था, जो सेपरेशन थी अनसीन और सीन वर्ल्ड की, विजिबल अनविजिबल वर्ल्ड की, क्योंकि मूसा की लाश का आज तक किसी को नहीं पता, खुदा ने उसे उठा लिया, एलिया को आग में से खुदा ने उठाया, ही वॉज डिपार्टेड, ऊपर उठा लिया गया। ये दोनों बंदे जिनकी जमीन पर कब्र नहीं है, जमीन पर किसी किस्म का कोई निशान बाकी नहीं है, बट दे बोथ आर अलाइव, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदाए बरतर जिंदों का खुदा है, मुर्दों का खुदा नहीं है। सो दे आर बोथ अलाइव। खुदा यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह इनकारनेटेड नीचे मौजूद हैं, जो यीशु मसीह की ग्लोरी है, यीशु मसीह का जो जलाल है, वो हटता है, उस वो मंजर, वो जो बीच में लेयर थी, वो पोर्टल जो थी जमीन आसमान को कनेक्ट करने वाली, वो हटती है और यीशु मसीह अपनी ग्लोरी के अंदर मौजूद हैं। और ये दोनों मूसा और एलिया, ये दोनों उस सेलेस्टियल वर्ल्ड से यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होते हैं, और याकूब और पतरस ये मंजर देखकर हैरान परेशान रह जाते हैं, और वो गवाही देते हैं कि उसकी ग्लोरी सूरज की माने चमका, उसकी पोशाक नूर की माने सफेद हो गई। देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए क्या हुए, दिखाई दिए। और कलाम में लिखा है, अगर आप लूका की इंजील पढ़ेंगे तो वो दोनों क्या बातें करते हैं, कलाम में लिखा हुआ है, वो दोनों यीशु मसीह के डिपार्चर की बात करते हैं, यीशु मसीह आसमान पर जब जाएंगे, यीशु मसीह की ग्लोरी की बात करते हैं। लेकिन कलाम में से आवाज क्या आती है, मूसा एलिया ने क्या मुकदमा पेश किया था जी, तेरे अहद को क्या कर दिया है, तर्क कर दिया है। पुराने अहद को देने वाला कौन है, मूसा, ठीक है। तेरे नबियों को तेरे मजहबे ढा दिए हैं, तेरी आवाज बंद कर दी है। नबियों जो खुदा की आवाज बनते हैं, एलिया नबियों सहाइफ अंबिया को पेश करता है। सो मूसा की तौरात, सहाइफ अंबिया दोनों के दोनों पहाड़ पर मौजूद है, पुराना अहदनामा पूरा मौजूद है। और पुराना अहदनामा जो है वो यीशु मसीह में जाकर खत्म हो गया, फुलफिल हो गया, वो तकमील को पहुंचा है। और आसमान से आवाज आती है, अगेन क्या आई है, आसमान से आवाज आई है, आग, आंधी, तूफान, जलजला, पहाड़, किसी फिनोमेना ने काम नहीं किया, लेकिन खुदा की आवाज कंटिन्यू है। और खुदा की आवाज मेरे जीजो यीशु मसीह के वसीले से वो अपने फुलफिल हदूद को पहुंचती है। और आसमान से आवाज आती है, तौरात भी, लॉ भी और सहाइफ अंबिया भी, ये दोनों के दोनों यीशु मसीह में कल्मिनेट हुए। और आवाज क्या आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है, क्या करो, इसकी सुनो, लिसन द वॉइस, लिसन द वॉइस, आवाज इसकी सुनो। और मेरे जीजो चर्च और कलीसिया जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत को पूरा किया है, यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को ये मैंडेट दिया, उनको वही चेन जो मूसा से होती हुई खुदा की शरीयत, खुदा की आवाज, खुदा के मजहबे, एलिया नबियों तक पहुंची, और नबियों से होती यीशु मसीह में आकर तकमील हुई। और यीशु मसीह में तकमील होकर इट हैज बीन हैंडेड ओवर, इट बीन डेलीगेटेड, इट हैज बीन गिवन टू द चर्च। आज कलीसिया, मैं और आप यीशु मसीह का बदन होते हुए खुदा की आवाज हैं। बस जाओ और सब कौमों को इंजील की क्या सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ, कम्युनिकेट करो। तो मेरे अजीजों याद रखिएगा, मैं और आप भी बाज़ औक़ात एलिया की तरह जब अपने सोल के डार्क नाइट में होते हैं, जब हम खानदानी तौर पर, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हम समझते हैं कि वी आर फ्लैटेंड, हमारा जो हाई टॉप माउंटेन एक्सपीरियंस था वो खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कि शायद मैं अकेला ही बच निकला हूं, मेरी अकेली आवाज है, ऐसा नहीं है। खुदा ने 7000 अननोन आवाजें रख छोड़ी हैं। खुदा के मजबे, खुदा चाहता है कि हमारे घरों के ऑल्टर्स, हमारे फैमिली के ऑल्टर्स, हमारे दुआया मजबे दोबारा खड़े हों। खुदा चाहता है कि कलीसिया के वसीले से घरों के अंदर से खुदा का अहद दोबारा रिस्टोर हो, यीशु मसीह के वसीले बांधा गया है। और ये काम मुझे और आपको सौंपा गया है। दिस इज आवर पार्टिसिपेशन इन गॉड्स मिशन। सो मुझे और आपको इस पार्टिसिपेशन में शामिल होना है, और ये हमें मैंडेट दिया गया है। हम अपनी जनरेशन में इस काम को लेकर आगे बढ़ें और खुदा की आवाज बने। खुदावंद मुझे और आपको इस 21st सेंचुरी के अंदर हमारे इर्द गिर्द जो गॉडलेस सिचुएशन है, कल्चर है, उसमें मुझे और आपको खुदा अपनी आवाज बनने का फजल अता करे। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीले बरकत दे। आमीन।